بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ سینٹ میں جب اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل منظور ہوا تو اپوزیشن کو بڑی گالیاں پڑی، کیونکہ اپوزیشن اکثریت میں تھی اور اکثریت میں ہونے کے باوجود یہ بل منظور ہو گیا۔ اور جب اس کی ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت اپوزیشن لیڈر، سینٹ میں جو اپوزیشن کے لیڈر تھے جناب یوسف رضا گیلانی، وہ ایبسنٹ پائے گئے۔ اس کے علاوہ کچھ مسلم لیگ نون کے لوگ ایبسنٹ پائے گئے، پھر جے یو ایف اے کے مولانا فضل الرحمان ایبسنٹ پائے گئے۔ تو مین لوگوں کی مولانا فضل الرحمان نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان کے طلحہ محمود، وہ جے یو ایف اے کے طلحہ محمود، وہ غیر حاضر پائے گئے۔ تو حکومت یہ بل لانے میں، یہ بل منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے بڑی تنقید کی، یہ تنقید ہر طرف سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ اپوزیشن بھی اپنے زخم چاٹ رہی ہے کہ کیا ہو گیا، اور باقی لوگ بھی چاٹ رہے ہیں۔ یہ بڑی اس کے اوپر یعنی اس کے اوپر ریئیکشن اچھا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو جان بوجھ کے اپوزیشن چاہتی نہیں ہے کہ خاص صاحب کو گھر بھیجا جائے، اپوزیشن کی سوچ ہی نہیں ہے کہ خاص صاحب کی حکومت کو گرایا جائے۔ اپوزیشن چاہتی نہیں کہ عوام کی اس مہنگائی سے، اس معیشت کی بدحالی سے، معاشی بدحالی سے جان جو چھوٹ جائے، اور لوگ منتظر ہیں کہ کسی طرح یا تو ان کے مسائل کا حل ہو یا پھر حکومت تبدیل ہو۔ تو جنہوں نے یہ کرنا ہے، یعنی جن کے اوپر تکیہ ہے، وہی پتے ہوا دے رہے ہیں، یعنی نواز شریف یا پیپل پارٹی چلے مان لیں کہ اتنی طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ووٹ بینک نہیں ہے، اتنے ممبران نہیں ہے کہ وہ حکومت گرا سکے اکیلے، لیکن سیاسی جماعتوں کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت گرا سکے۔ تو اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ایک پی ڈی ایم بنایا تھا کہ ہم حکومت کو گرائیں گے، لیکن وہ پھر باوجود ان کی وجوہات کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کی طاقت آدھی ہوگی جب پیپل پارٹی اور این پی اس میں سے نکل گئی۔ اب دوبارہ سینٹ کے اندر ایکا ہو گیا کہ ساری اپوزیشن مل کر بیٹھتی تھی، اور اپوزیشن نے مل کر ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف جو وہ اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، پارلیمنٹ میں بھی نون لیگ اور پیپل پارٹی جو ہے وہ حکومت کو اکٹھے ہی اپوز کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اس کے اوپر ظاہر قصوروار اپوزیشن کو ہی سمجھا گیا ہے، اور بڑے گلے شکوے کیے جا رہے ہیں، نواز شریف سے بھی کیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا پاکستان آئیں گے، دسمبر میں آئیں گے، جنوری میں آئیں گے، اب فروری بھی شروع ہو گیا، اور اب ان کے نہ آنے کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، ان کی طبی رپورٹس فائل کی جا رہی ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے، جناب ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ تو اسی دوران ان کی ایک ویڈیو لیک کی گئی، اس ویڈیو کو بتایا گیا تو وہ تو چنگے بھلے ہیں، وہ تو خود ہی پاکستان نہ آنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ وہ ویڈیو گو پرانی ہے، لیکن یہ بہرحال جو لڑائی چل رہی ہے، اس میں جو میرا پوائنٹ ہے، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں اہم خبر یہ ہے کہ یہ بل واقعی اپوزیشن نے منظور کرایا تھا۔ یہ بات ہم نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی، اس کی دائیں بائیں ذرا تحقیقات کی، تو پتہ ہی چلا کہ یہ بل اپوزیشن اگر چاہتی تو یہ روک لیتی، لیکن اس کو منظور کرایا گیا، اور منظور کرانے کے پیچھے دو وجوہات تھی۔ ایک تو وجہ سب جانتے ہیں، وہ وجہ ہے کہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ بل منظور ہو، تو اس کا میسج اکراس دی بورڈ گیا۔ تو اگر نون لیگ اس کو نہ مانتی تو پیپل پارٹی کرا دیتی، اور پیپل پارٹی نہ مانتی تو نون لیگ کرا دیتی۔ تو اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی، جس میں یہ سمجھا گیا کہ یہ چونکہ ضروری ہے، بعض چیزیں وسیع تر ملکی مفاد میں ضروری ہوتی ہیں، تو اس کو اسی میں سمجھا گیا، اسی میں لیا گیا۔ تو بل منظور کرنا ایک تو وجہ یہ گروی رکھ دیا ہے، خود مختاری گروی رکھ دی ہے، آئی ایم ایف کو ملک بیچ دیا۔ جب منی بجٹ آیا تھا تو اس وقت بھی منی بجٹ اپروو ہو گیا، اس وقت بھی اگر اپوزیشن چاہتی تو دھما چوکڑی کرتی، کچھ نہ کچھ کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دیتی، بل کے اندر چینجز لا سکتی تھی، لیکن ڈرامہ شرامہ کرنے کے بعد وہ بل بھی اپروو ہو گیا۔ کوئی ایسا بل جو حکومت لا رہی ہو جس پر تنقید نہ ہوئی ہو، ہر بل پر تنقید ہوتی ہے، ہر بل پر بات ہوتی ہے، چاہے وہ ای وی ایم ہو، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل ہو، چاہے کوئی اور بل ہو، لیکن بل اپروو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی بدنامی حکومت کے گلے پڑتی ہے، اور حکومت بڑے فخر سے اس کو اپنی کامیابی بتاتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا نیٹ شل کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ کہ خاص صاحب کی جو ساکھ ہے، جو حکومت ہے، وہ کمزور بھی ہو رہی ہے، وہ گر بھی رہی ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ اپنے مزے کر رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو آپ بیمار کہیں، اگر ہم کہیں گے انجوائے کر رہے ہیں تو شاید دوست برا منائیں گے کہ وہ تو بیمار ہیں، کیونکہ رپورٹیں بتاتی ہے وہ بیمار ہے۔
لیکن اگر صورتحال کو دیکھیں تو لگتا ہے انجوائے کر رہے ہیں, محظوظ ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے بہت سے صحافیوں سے ملاقات کی. اب وہ صحافی بائی چوائس تھے, بائی خواہش تھے, وہ خود گئے تھے, انہیں ٹکٹیں بھیجی گئی تھی, واللہ عالم, کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسا صحافی نہیں گیا ان سے ملنے کے لیے جن کے ماضی میں ان سے تعلقات نہ رہے ہوں. یعنی ساڈے ورگا کوئی نواں صحافی یا کوئی ایسا, نواں سے مراد یہ کہ جن کے جو تھوڑا سا اینٹی گورنمنٹ سمجھا جا رہا ہے, یا جو گورنمنٹ پہ تنقید کر رہا ہے. میں تو بہت کسی کھاتے میں نہیں ہوں, یا تو ہر لوگ, کیونکہ یہ ایک پاپولر نیریٹو ہو گیا ہے. حکومت پر کریٹیسزم کا سودا بڑی تیزی سے بک رہا ہے. حکومت کی تعریف اتنی نہیں بکتی جتنا کریٹیسزم بک رہا ہے. تعریف کرنے والے چند لوگ رہ گئے ہیں جن کی تعریف جن کا سودا بکنے کی وجہ شاید یہی رہ گئی ہے کہ کچھ میڈیا سیل ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں, کچھ حکومت نے ان کی پروموشن لگا رکھی ہے تو ان کا بھی سودا بک جاتا ہے. لیکن یہ اب ایون نہیں رہا, یہ بالکل بیلنس اس کا آؤٹ ہو گیا ہے. تعریف کرنے والے آپ کو چند ایک نظر آتے ہیں اور تنقید کرنے والے آپ کو بے تحاشا نظر آتے ہیں. ہاں مین سٹریم میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, تو وہاں پہ آپ کو اس میں بیلنس نظر نہیں آتا. اب یہ دنیا میں مارکیٹنگ کا ایک اصول ہے. مارکیٹنگ کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کسی کو بھولنے نہ دیں. اب پروڈکٹ, سیاست کے اندر جو بڑی پروڈکٹ ہے وہ بیانیہ بن گئی ہے. کس کا کیا بیانیہ؟ ہاں سب کا بیانیہ یہ ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے, نواز شریف نے ملک لوٹا ہے. وہ اس کو کہیں ثابت نہیں کر رہے. انہوں نے اس کی کمرشل اتنی مارکیٹنگ کی ہے, 40-50 بندے انہوں نے رکھ لیے جو روز آ کے نواز شریف کی کرپشن کے داستانیں سنائے, قصے سنائے, لوگوں کو بھولنے نہ دیں. نون لیگ والے بڑا خوش ہیں, کہتے ہیں نواز شریف ہن ہے, حکومت روز نواز شریف کرتی ہے. پولے بادشاہ وہ نواز شریف نہیں کر رہے. وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے. وہ نواز شریف کے ساتھ اس کی کرپشن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ نواز شریف کے ساتھ اس کی کرپشن کا ذکر نہ کریں اور خالی نواز شریف کرے تو پھر نواز شریف کی کریڈیبلٹی تو سیدھی 100% ہو جائے گی اور پھر وہ انبیٹیبل ہو جائیں گے. تو یہ جو سارے ماؤتھ آرگنز جو بھونپو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے وہ مارکیٹر ہیں جو کہ حکومت کا بیانیہ بیچ رہے ہیں. وہ بیانیہ ہے کہ شریف خاندان, خالی نواز شریف نہیں, شریف خاندان کے جتنے لوگ ہیں جڑا بولے وہی کنڈا کھولے, جو تھوڑا سا ان میں سے ہلے ان کی کرپشن کی یا کہانیاں سنا دو یا کچھ کر دو. اس سے پہلے اسی کا ایک تسلسل تھا جب ان کو پکڑا بھی گیا, نیب کی تحویل میں بھی رکھا گیا اور قصے کہانیاں سنائے گئے. اب ایک اور نیریٹو جو کہ پچھلے دنوں سے چل رہا ہے, دونوں طرف سے چل رہا تھا. نون لیگ نے بیانیہ بنایا نواز شریف آ رہا ہے اور نواز شریف کی ڈیل ہو گئی, اور اب یہ نون لیگ نے بنایا یا یہ بن گیا یا ہوا بن گئی, لوگوں کی خواہش تھی. مریم نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا پیچھے مڑ میں, ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی. ڈھولا نے ایک لیٹر لکھ دیا کہ وہ بیمار ہے, انہوں نے لکھا, ان کے ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ وہ بیمار ہے. تو نواز شریف نہیں آ رہے تو پھر نواز شریف کو لوگوں نے سخت سست کہنا شروع کر دیا ہے. ان کو کہا گیا جی کہ آپ اچھے لیڈر ہیں, آپ نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے, 23 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ علامہ میاں کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ بھی وہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. تو تھوڑے سا وہ اس معاملے میں حکومت کا جو نیریٹو ہے, جو حکومت کے ماؤتھ آرگن ہے, انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا. یہ جو نواز شریف کی واپسی کے اوپر لیٹر لکھا گیا شہباز شریف کو, یہ کاؤنٹر اٹیک تھا جو کہ کسی حد تک کامیاب رہا ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد رپورٹ منگانی پڑی اور رپورٹ میں بتانا پڑا وہ بیمار ہے. اگر یہ نہ ہوتا, نہ شہباز شریف کو خط لکھا جاتا, نہ شہباز شریف کو یعنی نواز شریف کو یہ رپورٹیں بھیجنی پڑتی. تو یہ جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے, اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یہ اگلے بھی 1.5-2 سال تک جاری رہے گی. کوئی کسی کا مطمع نظر نہیں ہے. یعنی حکومت بالکل نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب جیل میں جائے یا ان کو کوئی سزا ہو جائے یا ان کو کرپشن ثابت ہو جائے. وہ کر ہی نہیں سکتے, انہیں پتہ ہے یہ معاملہ پٹ گیا ہوا ہے. پہلی خواہش یہ تھی کہ پاناما کے اندر ان کے اوپر اتنا کچھ نکل آئے کہ وہ جناب بالکل زمین کے اندر دھس جائے. تو پاناما تو فلاپ ہو گیا. لیکن جن دوستوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا, جنہوں نے سوچا تھا پاناما پاواں گے تو مدعا, وہ کیا کرے, انہوں نے پھر اس میں سے کاما نکال لیا. پھر وہ ایک جج لگا دیا اوپر کہ فیصلہ کرو. پاکستان کی تاریخ میں, بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کسی عدالت کے اوپر مانیٹرنگ جج لگائے جائیں کہ فیصلہ کرو, یہ کرو, وہ کرو. ہوا سب کچھ. تو انہوں یہ وقت نے ثابت کر دیا, ان کے اوپر کئی سارے الزامات غلط تھے, لیکن جو مارکیٹنگ ہے خان صاحب کی وہ جاری ہے. اسی طرح نون لیگ کی جو مارکیٹنگ ہے وہ بھی جاری ہے. تو دونوں طرف سے یہ معاملات جو ہے وہ, اب میرے اور آپ جیسے لوگ تو امیدیں باندھ لیتے ہیں نا. ہم نے خان صاحب سے بھی امید باندھ لی تھی,
کہ خان صاحب جو ہے وہ اس ملک میں دودھ و شہد کی نہریں بہا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ آسمان سے تارے توڑ لائیں گے. انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اب جھوٹ بھی جو ہے وہ جھوٹ ہی لگنے لگا ہے. یعنی ہر گل جھوٹ نہیں. یعنی پاکستان میں عوام کسی کے پاس خان صاحب کے جھوٹوں کا توڑ ہی نہیں ہے. انہوں نے ایسے چھوڑے ہیں، ایسی لمبی چھوڑی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. کسی نے کہا یہ جھوٹ ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یو ٹرن ہے. تو کسی نے ان کو اس کے اوپر، یعنی کسی کے پاس اس کا حل ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک کہیں پہ دنیا میں آپ دیکھیں جہاں دنیا میں کریڈیبلٹی ہوتی ہے لیڈر کی یا کسی حکومت کی، اس میں کوئی غلط بیانی ہو جائے، کوئی سٹیٹمنٹ غلط ہو جائے تو پھر اس شخص کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان میں تو جو جتنا جھوٹ بولے وہ پھر ترقی کرتا جاتا ہے، وہ پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچ جاتا ہے، تھوڑا تھلے رہ جائے وزیر لگ جاتا ہے، اور تھلے رہ جائے مشیر لگ جاتا ہے. تو وہ مشیر وزیر تو ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ جھوٹ ہو گیا ہے. تو میچ چل رہا ہے ایک طرف جھوٹ کا اور دوسرے چل رہا ہے کریڈیبلٹی کا. اور وہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ یہ جو اپنی کامیابی میں فخر کرتے جا رہے ہیں، ان کا ایک ہی توڑ ہے کہ جو یہ کرتے جائیں ان کو کرنے دیں. اور پھر اس کے کیونکہ یہ کوئی بھی ایسا کام حکومت نہیں کر رہی جس کے الحمدللہ کوئی اچھے اثرات نکلے، جس کا پتہ ہو کہ ہاں یہ کام کر کے کہیں خان صاحب ہیرو تو نہیں بن جائیں گے. ایسا کوئی کام نہیں، کوئی پلے ہے ہی کچھ نہیں، پٹاری میں کچھ نہیں ہے، سب الٹ پلٹ کے دیکھ لیا ہے. تو اب وہ میاں صاحب بیٹھ کے یا نون لیگ والے بیٹھ کے وہ نہ ان کو تحریک عدم اعتماد کی فکر ہے، نہ ان کو حکومت کے جانے کی فکر ہے. ان حالات میں کسی کو، یعنی جب ملک قرضوں میں اس حد تک گھرا ہو اور معاشی دندل پہ ہی ہوئے، یعنی یہاں پہ لوگ معیشت کے ہاتھوں زچ ہوئے ہیں، کوئی بھی حکومت میں آئے گا تو وہ اگلے وہ 1 سال 2 سال میں اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. اور مے بی یہ ٹائم اس ٹائم سے زیادہ ہے جتنا ٹائم نواز شریف نے 2013 میں آنے کے بعد لیا تھا. 2013 میں بھی اگر آپ کو یاد ہو لوڈ شیڈنگ بڑی تھی، نون لیگ وعدہ کر کے آئی تھی کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، پھر 2 سال تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی تھی. تو لوگ گالیاں نکالتے تھے، لوگ برا والا کہتے تھے جھوٹ بول رہا ہے میاں صاحب نے، ایسے ہی یہ بھی اپنے وعدوں پہ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے 2 سال میں کام کیا، نظر آ رہا تھا وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تیسرے سال انہوں نے 15,000 میگا واٹ بجلی اس ملک کے اندر شامل کر دی. ایتھے تھے وہ بھی نہیں گا، ایتھے تو وہی ہے کہ وہ کسی کی شادی سے پوچھا، سال بعد پوچھا بیٹے کہ سال ہو گیا کیا ہوا، اس نے کہا بس سال ہی ہوا ہے. تو یہی حال ہے حکومت کا کہ اتنا عرصہ جو خان صاحب نے گزار لیا تبدیلی کا نام لے کے. اور وہ کہتے ہیں نا رنگ باز حکومت، یہ رنگ بازی سے جو حکومت، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ رنگ باز حکومت نہیں آئی. اور یہ رنگ بازی جاری ہے اور اس کا مقابلہ پھر رنگ بازی سے کرنا پڑتا ہے. تو پھر اپوزیشن میں بڑے بڑے رنگ باز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. پھر انہوں نے کہا نا کہ وہ جو لندن گئے تھے فوراً کے گل ہو گئی میاں صاحب نے، پھر آ رہے پرسوں. پھر میاں صاحب نہیں آئے لیکن وہ رنگ بازی کام کر گئی، پاکستان میں ترتلی مچ گئی. تو یہ جو رنگ بازی ہے یہ دونوں طرف سے جاری ہے. میں اور آپ بس بیٹھ کے نا ان کا تماشا ہی دیکھ سکتے ہیں اور دعائی کر سکتے ہیں پاکستان کے حالات کے اوپر، کیونکہ اس کا کوئی اور حل نظر نہیں آتا. اجازت دیجیے، اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا.